السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے کہ سر یہ جو آدمی ہوتے ہیں نا، جنہیں رجال کہتے ہیں عربی زبان میں، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں پر فضیلت کیوں دی ہے، فوقیت کیوں دی ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ بات بات پر ہمیں یہ سننا پڑتا ہے؟ اور کیا یہی وجہ ہے کہ انہی میں سے اللہ نے انبیاء بھی رکھے؟ اور کیا جنت میں بھی ایسا کوئی معاملہ ہوگا کہ انہیں ہم پر فوقیت ہوگی، یا جنت میں بھی ہم جو ہے جو یہاں جو ان کو ملے گا وہی ہم کو بھی ملے گا؟ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیں، قرآن کریم میں سورۃ النساء سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ان غلط فہمیوں کو بھی دور کرتا چلوں جو ہمارے ہاں بات بات پہ مرد حضرات خواتین کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فضیلت دی ہے، ہمیں فوقیت دی ہے، ہمیں قوام بنایا ہے، لیکن یہ باتیں کرتے ہیں پر اسے پروف نہیں کرتے، بلکہ الٹا قرآنی آیات کو اپنے مفاد میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بیسکلی ایک طریقے کا آپ سمجھ لیں کہ مس کوٹنگ قرآن کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے، اور قرآن کو اپنے مفاد میں استعمال کرنے کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے۔ قرآن کسی کے مفاد میں استعمال ہونے کی کتاب نہیں، بلکہ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو وہ مرد جو اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھتے ہیں وہ پھر ایسے فقرے نہیں استعمال کرتے۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ایک اصول بتایا ہے، یہ اصول جنت سے بنایا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیسے۔ سورۃ النساء کی آیہ نمبر 34 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، بادشاہ نہیں ہیں، وہ ان کی کوئی لونڈی یا کنیز نہیں ہے، نگہبان ہے، یعنی اٹ از یور رسپانسبلٹی۔ تمہیں بادشاہ بنا کے اس کے سر پہ مسلط نہیں کیا، اسے تمہاری پیر کی دھول بنا کے نہیں تمہارے لیے رکھا، بلکہ تمہیں اس کا نگہبان بنایا ہے۔ اور جب کسی کو کسی شے کا نگہبان بنایا جاتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس کی حفاظت کرے۔ اس لیے تو عورت کو عورہ کہتے ہیں، چھپی ہوئی چیز، قیمتی چیز۔ قیمتی چیزوں کو ہی آپ چھپا کے رکھتے ہو نا اپنی الماریوں میں، جو پیسے آپ نے اپنے شوہر سے چھپا کے رکھے ہیں یا جہاں پہ بھی رکھے ہیں، کیونکہ قیمتی شے ہے، چھپا کے رکھی جاتی ہے۔ تو اب اس کے اندر جو ہے بعض خواتین مسائل بھی پوچھتے ہیں، وہ جو میں نے اپنے شوہر سے چھپا کے پیسے رکھے ہیں اس میں سے بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اینی وے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور یہ اللہ نے دی ہے، اور اللہ نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو یعنی اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ عورتوں پر مردوں کو نگہبان اس لیے بنایا کہ مردوں کے شولڈرز پر اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے۔ ذمہ داری کا بوجھ جس کے شولڈر پہ ڈالا ہے اس کو نگہبان بھی بنایا ہے۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ اب دیکھیں نا، کلاس روم میں ایک ٹیچر ہوتی ہے، اب وہ ٹیچر کے شولڈر پر نگہبانی کا بوجھ ہوتا ہے کہ اس نے ان بچوں کی، وہ نگہبان ہے، نگران ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے، یہ سارے کے سارے بچے جو کہ اس کلاس روم میں موجود ہیں، اسے اللہ نے ایک اتھارٹی دی ہے اس کلاس روم میں۔ اسی طرح اللہ نے جب اسے نگہبان بنایا تو ایک اتھارٹی دی، ایک ذمہ داری دی ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتا تو اللہ کے ہاں گناہ گار ہوتا ہے۔ دوسری طرف عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نگہبانی کی ذمہ داری نہیں دی۔ ہاں، البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ضرور ارشاد فرمایا اسی آیت مبارکہ میں کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ تو نیک عورتیں شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی غیر موجودگی میں، ان کی ایبسنس میں اللہ کی حفاظت و توفیق سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمام باتیں ہمیں کیوں بتلائی ہیں؟ اس لیے بتلائی ہیں تاکہ تمہیں ریزننگ کے ساتھ بات سمجھ میں آ جائے
کہ جب تم پر کسی کو نگہبان بنایا ہے تو جس کو نگہبان بنایا ہے اس کی اطاعت تم پر لازم ہے، اور اطاعت بھی ان معاملات میں لازم ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی کام نہ ہو۔ مثال کے طور پہ شوہر کہے کہ بھئی بے پردہ پھرا کرو، میرے دوستوں کے سامنے آیا کرو، تو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو توڑنے کی بات کر رہا ہے۔ نماز نہ پڑھا کرو، اس طرح کی جو بات، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات ہو گئی۔ تو ایسے باتوں میں تابعداری نہیں ہے، اطاعت ان امور میں ہے جن کا تعلق اسلام کی حدود میں ہے۔ اسی طرح اگر شوہر کہے کہ بھئی تم اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکتی، یہ تو ظلم ہوگا شوہر کی طرف سے۔ بھئی اگر تمہیں تمہارے ماں باپ سے ملنے سے روک دیا جائے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ تم اس کے ماں باپ سے اس کو ملنے سے کیسے روک سکتے ہو؟ ہاں، الا یہ کہ بعض گھروں میں بیٹی جو بہو ہوتی ہے نا، جو بیوی ہوتی ہے، اس کی ماں فساد لگاتی ہے، تو مصلحتاً روکا جاتا ہے کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ وہ تمہیں غلط راستے پہ ڈال رہی ہے۔ وہ تمہیں ایک ایسے راستے پہ ڈال رہی ہے کہ تم اپنے ہی گھر کو اپنے ہی ہاتھوں سے خراب کر رہی ہو۔ اور اس سے پوچھو تو تھاٹ پروسیس کیا چل رہا ہوتا ہے؟ شوہر میرے قابو میں رہے گا۔ وہ اللہ کی بندی، اللہ نے اسے تمہارا نگہبان بنایا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ یہ رشتہ مودت اور محبت کا ہے، تم قابو کرنے میں لگی ہوئی ہو۔ یہ کوئی بازار سے پکڑا ہوا کوئی بلہ ہے یا کوئی کتا ہے جس کو قابو میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی گھوڑا ہے جس پہ سواری کرنی ہے۔ یعنی خدا کا خوف کرو یار، انسان اور جانور میں بھی فرق نہیں کرتے، قابو میں لانا ہے۔ قابو میں لانا کیا ہے؟ اگر واقعی تم اس کے دل میں گھر کرنا چاہتی ہو تو اس سے محبت کرو، اور بندے کا بھی اوپر یہ لازم ہے کہ ساتھ اس محبت کا جواب محبت سے دے۔ یہ نہیں کہ وہ محبت کر رہی ہے اور تم اسے دھتکار رہے ہو، جھڑک رہے ہو، اس کو باتیں سنا رہے ہو، بس اس سے اپنی ہوس، جانوروں کی طرح اپنی ہوس پوری کرتے ہو۔ اور جب ہوس پوری کرتے ہو تو اس کے جسم کو بالکل ایسے کر دیتے ہو کہ وہ تکلیف میں آ جاتی ہے عورت، یعنی جانوروں کی طرح اس کو استعمال کرتے ہو۔ میں بڑے کھلے الفاظ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارے ہاں مسائل موجود ہیں معاشرے میں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس بیوی تو ہے نا، چلو سائڈ پہ ہے نا، ٹھیک ہے، باہر بھی اس کو بھی دیکھ لیا، اس کو بھی دیکھ لیا، یہاں بھی آ رہی ہیں، وہاں بھی آ رہی ہیں، چیٹنگ بھی ہو رہی ہے چپکے سے، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، دوستیاں یاریاں بھی چل رہی ہیں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، اور ساتھ میں کچھ اور بھی چل رہا ہے۔ اللہ نے منع کیا۔ دیکھو، اللہ نے نگہبان بنایا ہے تمہیں۔ نگہبان بنانے کا کیا مطلب ہے کہ ساری تمہاری ذمہ داری ہے۔ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف آل دیز میٹرز وتھ پیورٹی آف یور انٹینشنز اینڈ ہارٹ، پورے 100% ڈیڈیکیشن کے ساتھ۔ سمجھ آئی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی تھوڑی اہل کہہ دیا بیوی کو اور بچوں کو۔ اہل کہاں ہے نا، یہ اہل ہیں تمہارا، یعنی یہ جس چیز کے اہل ہیں کہ تم انہیں 100% ٹائم دو، تمہاری ذمہ داری ہیں۔ اس کے اندر اگر اونچ نیچ کرو گے تو پھر تم جواب دو گے۔ ہاں، بعض گھروں میں سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ اخراجات ایسے آ جاتے ہیں کہ بندہ اکیلے نہیں سنبھال پاتا، تو بندیاں بھی کبھی اس میدان میں اتر آتی ہیں۔ لیکن یاد رکھو، وہ بہنیں جو اپنے گھروں کو سنبھالنے کے لیے کام کر رہی ہیں اور خرچ کر رہی ہیں، کبھی بیوہ ہو جاتی ہے بندی، یا کوئی اور وجہ ہو جاتی ہے، یا بندہ اپاہج ہو جاتا ہے، یا معذور ہو جاتا ہے، یا اس کی جاب چلی جاتی ہے، نہیں مل رہی ہوتی گھر چلانے کے لیے، تو اس عورت کا ایک ایک پیسہ جو وہ اپنی فیملی پہ خرچ کر رہی ہے وہ صدقہ ہے، اور بعض تو صدقہ جاریاں ہیں ان میں سے۔ تو اگر کوئی عورت گھر سے نکل کر اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے محنت مشقت کرتی ہے، اور محنت مشقت سے یہ نہیں کہ اینٹیں اٹھاتی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، جو حلال طریقے سے کام کر رہی ہے وہ، تو اس کو لائٹ نہ لیں، اس کو فار گرانٹڈ نہ لیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ عورت سے کہتے ہیں کہ سارے کام باہر کے بھی تم کرو، گھر کے بھی تم ہی کرو گے، ہیلپ میں نہیں کروں گا، یہاں تک کہ اتنی نوابیاں ہیں کہ پلیٹ تک اٹھا کے نواب صاحب نہیں رکھتے، دھونا تو درکنار۔ رمضان کے مہینوں میں اتنی لمبی فہرست ہوتی ہے، ہمیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ سارا کچھ بنا کے دو ہمیں، اور گرم گرم چاہیے، کہ گویا اس کا تو روزہ ہی نہیں ہے۔ روزہ تو نواب صاحب کا ہے جو صوفے پہ بیٹھ کے افطار ٹرانسمیشن دیکھتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اٹھتے ہیں، اور اس کے بعد افطار ٹرانسمیشن تو میں اچھا کہہ رہا ہوں، ورنہ تو بہت سارے لوگ کو بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں روزوں میں، گپے ماریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے،
وہ اللہ کے بندے اگر تم اپنے گھر میں اپنی بیوی کا ہاتھ بچاؤ تو وہ بھی تم عبادت کر رہے ہو، کیونکہ تم نے مدد کی ہے نا کسی کی، اللہ کی عبادت ہو گئی۔ حقوق العباد میں تم نے مدد کی ہے نا، نیکی کا کام ہو گیا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ نیکی کا کام کرو، تو اللہ کے ہر حکم کی تعمیل جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہو گئی۔ تو اگر تم اتنی لمبی فرمائشیں دے سکتے ہو تو مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا صرف روزہ تمہیں کو لگتا ہے، اس کو نہیں لگتا روزہ؟ اور وہ بھی ایسا وقت کہ جب روزہ ختم ہو رہا ہو، یعنی اس کے آخری ادوار میں تم کہتے ہو کہ اب تم اٹھو اور محنت کرو۔ عجیب معاملہ ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں نگہبانی کا کہا، اور یہ اصول اللہ نے جنت میں بنا دیا تھا۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں آپ کو سورہ بقرہ میں لے چلتا ہوں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور اس کے بعد حوا علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، تو قرآن میں کیا فرمایا؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ اے آدم تم جنت میں رہو اور ساتھ تمہاری بیوی بھی جنت میں رہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اسکن میں مقدم کیا، پہلے ذکر کیا، اور بیوی کو مؤخر کیا، بعد میں ذکر کیا۔ یعنی بیوی سکنہ میں شوہر کی تابع ہے، یعنی رہائش شوہر کی ذمہ داری ہے، تو بیوی اس کو فالو کر رہی ہے۔ تو وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، جنت میں آدم کو پہلے داخل کیا نا، پھر حوا علیہ السلام کو داخل کیا، پہلے آدم علیہ السلام آئے، پھر حوا علیہ السلام آئی۔ تو آدم علیہ السلام کے تابع حوا کو رہائش میں کیا، تو آدم کی ذمہ داری رہائش پڑی، اور کہا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، لیکن کھانے پینے میں تمہاری اپنی اپنی مرضیاں، بھئی کسی کو دال پسند ہے، کسی کو سبزی پسند ہے، کسی کو گوشت پسند ہے، کسی کو مرغی پسند ہے، کسی کو پائے پسند ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، وہ شوہر صاحب کہتے ہیں جو مجھے پسند ہے تو بھی وہی کھائے گی۔ عجیب زبردستی ہے بھائی۔ کہتی بھائی مجھے نہیں اچھا لگتا، یہ کہتا نہیں کھائے گی تو۔ وہ کہتے مجھے میتھی نہیں پسند، نہ میتھی کھائے گی تو، اب تو ہر کھانے میں میتھی ڈلواؤں گا میں۔ مجھے سویا کی بو اچھی نہیں لگتی، نہیں کیسے نہیں اچھی لگتی، تو سویا پکائے گیا، دال میں بھی سویا ڈال۔ ٹسل ہے بھائی۔ یہ میں آپ کو ریئل کیسز بتا رہا ہوں، ریئل کیسز۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یہ معاملہ کیا۔ تو بہرحال اسی طرح قرآن کریم میں سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیہ نمبر 70 میں، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم تم وازواجکم، اور تمہاری بیویاں۔ سمجھ آئی بات؟ تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تحبرون، اور تمہیں خوش کیا جائے گا۔ تو اب وہاں پر ماحول خوشی کا ہے، محبت کا ہے، مودت کا ہے، پیار کا ہے، اس کی اصل طرح یہاں ڈال دی دنیا میں کہ یہ رشتہ محبت اور پیار کا رشتہ ہے۔ تو اس میں محبت اور پیار ہی چلے گا آخر تک، اور جنت میں بھی انشاءاللہ تعالی یہی معاملہ ہوگا۔ تو بہرحال قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے قرآن کریم کی اور دوسرے مقامات پر بھی اسی پیرائے کے کلام موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ سورۃ الرعد میں فرماتا ہے، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو لائق ہوں گے۔ تو یہاں پہ اللہ نے بیویوں کو بھی شوہر کے ساتھ داخل کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر شوہر جو ہے جس مقام پر ہو وہ مقام اس سے ادنا ہو جو بیوی کا مقام ہے، تو بیوی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ڈی نیچے لے کے آئے گا، ڈی ویلیو کرے گا اس کو جو ہے، یا شوہر کو ایلیویٹ کرے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شوہر کو ایلیویٹ فرمائے گا۔ لیکن جب وہ اس کی جنت میں داخل ہوگا تو آف کورس بیوی کی چونکہ نیکیاں زیادہ ہیں تو اس کی نعمتیں بھی زیادہ ہوں گی، اس کے محل بھی زیادہ ہوں، اس کے پاس شاید خادمائیں بھی زیادہ ہوں، اس کے پاس باغات بھی زیادہ ہوں، اس کے پاس دیگر اور چیزیں بھی زیادہ ہوں، لیکن اس سے شوہر برا فیل نہیں کرے گا، وہ تو خوش ہوگا
کہ مجھے میری بیوی سے ملا دیا گیا، اس کے لیے خوشی کا عالم ہوگا، اس کے لیے بھی خوشی کا عالم ہوگا کہ میں تو لوور لیول پہ تھا، مجھے تو اللہ نے اعلیٰ جنت عطا فرما دی ہے۔ دیکھو انسان نا جنت میں شکر گزار ہوگا۔ یہ جو کمپلیننگ ہم نے یہاں کھول کے رکھی ہے نا، ہر بات میں کمپلین، کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو اس میں کمپلین، کپڑے پہننے تو کمپلین، کہیں جا رہے ہیں تو کمپلین، 4 لوگوں میں بیٹھے ہیں تو مسائل چھیڑ کے بیٹھے، بس سارا وقت کمپلین کمپلین، یہ نہیں ہے میرے پاس، وہ نہیں ہے میرے پاس، بس جو نہیں ہے اس کا رونا روتے رہتے ہیں، جو ہے اس پہ شکر گزاری نہیں کرتے، اور 4 پیسے آ جائیں تو دماغ خراب ہو جاتے ہیں، ایسے جیسے کہ پتہ نہیں میں تو قارون لگا ہوا ہوں کہیں کا، کہ میرے تو اونٹوں پہ خزانے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، یعنی ایٹیٹیوڈ بتا رہا ہوں میں ہمارے ہاں کے لوگوں کا، نفس کی تربیت نہیں ہوئی۔ علم 4 کتابیں پڑھ لیں تو آ کے پھر ٹکے ٹکے کی باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ بیٹھ کے یا محفلوں میں بیٹھ کے، 4 کتابیں پڑھتے ہیں، علماء پہ زبان درازیاں کرتے پھرتے ہیں، الف بے پہ بھی نہیں آتی اور باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ نے اس کے بارے میں کہا وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ تو یہ تمام معاملات کیوں بتا رہا ہوں میں آپ کو؟ تاکہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ معاملہ قانون بنا دیا کہ شوہر کے ذمے سکنا ہے اور بیوی اس کے نگہبانی میں ہے، تو شوہر پہ یہ ذمہ داری ڈالی کہ اب اس نگہبانی کو مینٹین کرنے کے لیے، گھر کو مینٹین کرنے کے لیے، جب تم دنیا میں آ گئے ہو تو اب محنت کرنی پڑے گی، محنت کرنے کے لیے باہر جانا پڑے گا۔ اور عورت کو یہ ذمہ داری دی کہ شوہر کی غیر موجودگی میں جو تمہارے پیچھے جو گھر ہے نا، اب اس کی تم نگہبان ہو گئی ہو، آٹومیٹکلی اب تم لیڈر ہو، بچے تمہارے انڈر ہیں، گھر بار تمہارے انڈر ہے، شوہر کی جو بلانگنگز ہے اب تم رسپانسبل ہو، اب تم کیوں، ملکہ ہے نا، وہ زوج ہے، وہ باندی غلام لونڈی نہیں ہے وہ، تو اب تم اتھارٹی ہو، اس لیے فرمایا کہ اب تم نے حفاظت کرنی ہے۔ جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ حفاظت کرتی ہیں اپنی عزت کی بھی، اپنی آبرو کی بھی، اپنے مال کی بھی۔ یہ نہیں کہ بس شوہر گھر سے گیا تو غیر مردوں سے گپے لگانی شروع ہو گئی، ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ڈالنی شروع کر دی، اپنے حسن و جمال پہ ویوز اکٹھے کرنے شروع کر دیے، یہ نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے نبیوں کو مردوں میں بھیجا، نبوت و رسالت مردوں میں رکھی، کیونکہ جو نظام بنایا وہ مرد کے مطابق تھا باہر کا، اور اندر کا عورتوں کے مطابق تھا۔ تو عورتوں کی ہدایت کے لیے بھی عورتیں انبیاء کے پاس آتی تھیں، اور پھر انبیاء کی ازواج باقی عورتوں میں پھر وہ کام کرتی تھیں کہ دین کی اشاعت و تبلیغ کا، سوالات کے جوابات کا، سوالات انبیاء تک لانا، ان سوالات کے جوابات ان عورتوں تک پہنچانا، یا ان عورتوں کو گھر مدعو کرنا جب اللہ کا نبی بھی موجود ہو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں عورتوں کے لیے الگ تعلیم کا انتظام بھی کیا، ایک دن ان کے لیے بھی خاص کیا۔ تو بہرحال چونکہ معاشرت دنیا کی ایسی بلڈ تھی، اس لیے اللہ نے جو بلڈ کی اس کے مطابق رسپانسبلٹیز کو ڈسٹریبیوٹ کیا۔ تو بہرحال I hope that answers the question, and again there are other details also، کہ ایک روایت آتی ہے جو میں آپ سے پھر کبھی بھی انشاءاللہ شیئر کروں گا، مختلف تفسیر کی کتابوں میں آتی ہے، تفسیر جنان میں بھی آتی ہے، تفسیر بغوی میں بھی آتی ہے، کہ ایک بندہ جنت میں پہنچے گا اور کہے گا کہ اللہ میں اپنے درجے میں اپنے ماں باپ کو نہیں پاتا، اپنی اولاد کو نہیں پاتا، اپنی بیوی کو نہیں پاتا، تو اللہ عز و جل ان لوگوں کو اس سے کہے گا کہ ان کے درجے تجھ سے نیچے ہیں، لیکن جب اسے غم نہ ہو، کیونکہ جنت میں غم نہیں ہے، اللہ انہیں ایلیویٹ کر کے اس کے درجے میں لے آئے گا۔ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، انعامات ہیں۔ پھر انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک پر پھر تفصیل سے کچھ اور بات کریں گے اگلی دفعہ۔ بہرحال وہ جو سوالات آئے تھے، I hope I have answered those questions۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔